إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آج ہم لوگ آیت نمبر 28 کی تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف کے بارے میں بات مکمل کر دی، اور وہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کہانی تھی جو ہم لوگوں کو ان کے بارے میں بتا رہے تھے اس کی اینڈنگ ہو گئی. اب آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا چیپٹر شروع کیا ہے، اور وہ چیپٹر میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کو دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ، اہم ذریعہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اور اہم ہی نہیں، ایک ماتر ذریعہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی دعوت و تبلیغ ہم کرتے ہیں. اسی لیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو وہ قرآن کے ذریعے سے کریں. آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے قرآن کی اہمیت کو بتایا، اور آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ایک اہم سندیش ہم لوگوں کو دے رہا ہے، اور ایک اہم رہنمائی ہم لوگوں کی کر رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جو امیر لوگ ہیں، جو رتبے والے لوگ ہیں، جب ان کے پاس قرآن کی اس دعوت کو لے کر کے گئے، جب قرآن کا دعوت ان کو پیش کیا، تو ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ غریب اور کمزور لوگوں کا دین ہے یہ، یعنی کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس کو ماننے والے غریب ہیں، کمزور ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، ایسے لوگوں سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، تب ہم آپ کی اس دعوت کے بارے میں سوچیں گے. تو یہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے آیت نمبر 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی جو حیثیت ہے، ان کے جو رتبے ہیں، ان کے جو مال و دولت ہیں، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں کسی بات کی اہمیت ہے تو وہ باتیں اس آیت میں، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو پیشکش ہوئی تھی، انہوں نے جو ایک شرط رکھی تھی کہ غریبوں کو اور کمزوروں کو دور ہٹا دیا جائے، اور ان کو الگ کر دینے کے بعد ہی وہ لوگ بات سنیں گے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے دن چریا کو، جو اپنے روزمرہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اللہ کی خواہشات کے مطابق گزرے. وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا اصل حاکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا اصل مالک مانتے ہیں، اور انہی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، کہا گیا ان لوگوں کو صرف اللہ کی خوشنودی پسند ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر کے ان کو جنت عطا کرے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے آپ منہ مت پھیریے، ایسے لوگوں سے دور مت ہوئیے. یہ
کہا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، مگر یہ سیدھا سیدھا ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ پیشکش کی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، ان کو ہٹائیے، ان کو دور کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوگوں کی میری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اصل وقت اور اصل حیثیت کسی کی ہے تو ان لوگوں کی ہے، کیونکہ یہ صبح شام ہمیں یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی خوشنودی ان کو چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے اور یہ اللہ سے خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں سے آپ منہ مت پھیریے، بلکہ منہ پھیرنا ہے تو ان لوگوں سے پھیر لیجئے، کیونکہ اگر یہ دعوت کو مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیا جائے اور ان کے آس پاس نہ بھٹکا جائے اور ان کی خسامت نہ کی جائے، کیونکہ جتنا زیادہ ان کی خسامت کی جائے گی تو اس کا ایک نقصان ہوگا، اور اس نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے فرمایا جا رہا ہے، ترید زینت الحیات الدنیا۔ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ اگر آپ ان کی زیادہ خسامت کریں گے، ان کو زیادہ اہمیت دیں گے، تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جی رہے ہیں، اور آپ کو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی تھی آپ اسی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے، مگر ایسے لوگ جو زیادہ رتبے والے ہیں، جو زیادہ دھن دولت والے ہیں، مال دولت والے ہیں، اگر ایسے لوگوں کی زیادہ خسامت کی جائے، خسامت اپنے لیے نہیں، دین کی خاطر، تاکہ یہ لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں تو اس کا فائدہ سیدھا اسلام کو ہوگا، اور ایسے کمزور لوگوں کو ہوگا جو ابھی کمزور حالت میں ہیں، مالی حالت ان کی کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایسے لوگ جب اسلام کے اندر آئیں تو ان کی مالی حالت میں تھوڑا راحت ملے اور ان کو ان کی طرف سے کوئی مدد مل سکے۔ اس سوچ کو رکھتے ہوئے اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگ جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیاوی زندگی زیادہ پیاری ہے اور دنیا کا مال و متاع ان کو زیادہ پیارا ہے، حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہے، یہ خلاف حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ آپ زیادہ ان کی خسامت مت کیجیے، زیادہ ان کو اہمیت مت دیجیے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیسے لوگ ہیں جن سے دوری بنائے رکھنا ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے، اسی بات کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ ایسے لوگوں کی بات مت مانیے جس نے اپنے دل کو ہماری یاد سے خالی رکھا ہوا ہے، غافل رکھا ہوا ہے، جو ہمیں یاد نہیں کرتے ہیں، نہ دل سے نہ زبان سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی بات مانتے ہیں، نہ کہ اللہ کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، گمراہی میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زیادتی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سیدھا سیدھا ہم لوگوں کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، کیونکہ اس دعوت کی ذمہ داری ہمیں بھی دی گئی ہے، تو یہ ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی زیادہ خسامت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حیثیت بھی لوگوں کی نظر میں وہی ہو جائے جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، کہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ بھی دنیاوی زندگی چاہتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی خاطر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جسے ہم نے ماننا چاہیے۔ اور آج کی اس دنیا میں شرک سے زیادہ اگر کسی بات سے نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا، وہ یہی ہے۔ ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی بات مانتے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حتی الامکان اسلام سے دور رہنا چاہتے ہیں، اسلام کی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ اسلام کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی جگہوں سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کیس وہ وہاں ہو بھی، ایسی جگہوں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں، اس طریقے کا جو کام ہے، اس کام سے ہم لوگوں کو دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ہم لوگ ایسے لوگوں کو اہمیت نہ دیں اور ایسے لوگوں کی سنگت میں بھی نہ رہیں۔ ہو سکتا ہے
کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے ایسے لوگوں کی سنگت میں رہ کر کے کہ ہم لوگ ان کی طرح ہو جائیں اور ہمارے اندر بھی اللہ کی مرضی کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے اور ہم لوگ بھی اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگیں اور اس کی اتباع کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے بچائے رکھے اور ہمیں اپنے دین کی دعوت کو دینے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں رہنے کا یہ ہے کہ ہم صبح شام اللہ کو یاد کریں۔ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں کہ جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کی خوشنودی ہم تک پہنچا دے، ایسا ذریعہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی بروں کے شر سے بچے رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے ان کی جو بھلائی ہے ہمیں وہ مل سکے، ہم ان کی بھلائی کو حاصل کر سکیں اور ان کی بھلائی کے ذریعے سے ہم بھی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اس دنیا میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کی سنگت میں ہیں، ہم اچھے لوگوں کی سنگت میں ہیں یا ہم برے لوگوں کی سنگت میں ہیں۔ اگر ہم برے لوگوں کی سنگت میں ہیں تو ہمیں فوراً اس سنگت سے خود کو دور نکالنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی سنگت میں خود کو ڈال دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صرف دن میں 5 وقت نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے ہمارے اوپر، ہمیں تو وہ کسی بھی حالت میں کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اپنی زبان کو پاک بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے خواہش کے مطابق گزاریں۔ جو بھی کام کریں حلال کام کریں اور جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ بھولیں۔ یہی ہمارے لیے فائدے کا سودا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے، مگر اگر ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی خوشی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت میں رکھے جس سے وہ خوش ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے جس سے وہ ناراض ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔